حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین. نہیں معلوم خدا تعالیٰ نے اس کے باوجود ان لوگوں کے اجتماع کے اوپر زور دیا ہے کہ لوگ مل کر بیٹھ جائیں. شاید اس کے اندر کچھ اور چیز بھی بنا کرتی ہو جس کے بارے میں ہمیں ابھی اطلاع نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شاید ہر ایک کی خوبیوں کو خدا تعالیٰ جمع کروانا چاہتا ہے. مثلا یہاں پہ شاید کوئی ہوگا جس کے اندر کوئی خوبی ہوگی کہ وہ ہر شب جمعہ فلاں اچھا کام کرتا ہوگا. کوئی ایسا ہوگا یہاں پہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیکی کی ہوگی. کوئی ایسا ہوگا جس نے دین کی خاطر کچھ قربانیاں دی ہوئی ہوں گی. شاید خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کر کے ایک انسان کامل کا نمونہ معاشرے کے اندر بنا لے کہ ٹھیک ہے ان سب کے اندر کسی کے اندر ایک خوبی ہے، کسی کے اندر دوسری خوبی ہے، یہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی نیکیوں کے ذریعے سے ان نیکیوں کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. بہرحال یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اور جتنی اس میں ہم لوگوں کی توفیق بڑھتی چلی جائے گی اس کے اثرات ہمارے سامنے اور کھلتے چلے جائیں گے. ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید پوری زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر اس وقت دعا کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، شاید ہم کہہ سکتے ہیں با مفہوم با معنویت اجتماع شاید مسجد مقدس کے اندر ہوتا ہے. شاید اس سے بڑا کہیں نہیں ہوتا، جس کے اندر مفہوم بھی ہو، جس کے اندر معنویت بھی ہو، خاص کر شب جمعہ کے موقع پر. اور یہ جو شب جمعہ ہے یہ عجیب وقت ہے. خدا تعالیٰ نے دشمنوں کو شب جمعہ کی فضیلت سے محروم کیا ہے. اگر آپ کبھی حجاز تشریف لے جائیں، مکہ مدینہ تشریف لے جائیں، آپ دشمنوں کو شب جمعہ سے بالکل غافل پائیں گے. وہ شب جمعہ کو توجہ بھی نہیں دیتے. لہذا شب جمعہ کی مناسبت سے کوئی خاص مراسم نہیں ہوں گے. یہ گویا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے قرار دی. بس یہ بھی ایک فضیلت کہ خدا تعالیٰ نے شب جمعہ سے دوسروں کو محروم کر دیا اور ماننے والوں کو یہ فضیلت دے دی کہ وہ اس کے اوپر توجہ دے سکیں. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دعا کو کس انداز سے دیکھیں اور دعا کے پیچھے کس راز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ ہماری اپنی زندگی کے اندر کم ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر دعا کے لیے بیٹھتے ہوں. پہلے تو بالکل ہی نہیں ہوتا تھا، ابھی کچھ عرصے سے کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے. اور مثال کے طور پر اعمال ماہ رمضان کے اندر لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی دعائے کمیل کے اوپر یا کسی اور دعا کے اوپر مل کے بیٹھنے لگے ہیں، تو تھوڑی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. اور ہم دعا کو کس انداز سے دیکھیں. اور اس سے بڑھ کر ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ دعا کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں. بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے. مجھے یاد ہے میں اپنے بچپن میں یہیں اسی مسجد کے اندر آتا تھا ہمارے ماہ رمضان کو انجام دینے کے لیے، اور اس میں ہمارے سامنے دعائے جوشن کبیر ہوتی تھی. یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب تو تقریباً واضح ہے، اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس جوشن کبیر کا ہمیں فائدہ کیا ہونا ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے. 3 افراد 4 افراد مائک کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، وہ لوگ باری باری بند پڑھتے تھے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے. جب ایک ہلہلہ سمجھتا تھا سبحانک یا اللہ، تو سب لوگ ادھر ادھر یعنی جو بھی مشغول ہوتے تھے وہ روک کے اس جملے کو کہتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ پانی کے اوپر پھونک مار لیتے تھے، کچھ لوگ ایک گرہ کے اوپر پھونک مار لیتے تھے، کچھ لوگ یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے، اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد پھر وہ بند پڑھنے والا بند پڑھتا تھا، یہاں تک کہ پھر جب وہ رکے گا تو اچانک پھر لوگ سبحانک یا لا الہ الا اللہ الا انت. تو اب سوال یہ ہے کہ آیا واقعا دعا یہی ہے؟ ایک آدمی عربی میں پڑھ رہا ہے، پیچھے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. دل پر بھی تقریباً کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. یعنی یوں سمجھا جا رہا ہے جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر نے بجنا ہے، باقی لوگوں نے سننا ہے اور یہ دعا پڑھ لی گئی ہے. اب یہاں پر میرا اپنے خیال ہے ایک سادہ سا جملہ جو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے معاملے کو، وہ یہ کہ بھائی اس طرح سے دعا پڑھنی نہیں ہے بلکہ دعا مانگنی ہے. اصل میں ہم نے دعا مانگنی ہے، ہم نے دعا پڑھنی ہے ہی نہیں اصل. یعنی اگر طے یہ ہے کہ میں یہاں سے دعا پڑھنا شروع کروں گا اور آپ سنیں گے کہ میں نے دعائے کمیل عربی میں کیسی پڑھی،
تو پھر صرف میں نے پڑھی ہے، آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے اور آپ نے سنی ہے. اور اگر آپ صرف پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے عرض کر دوں گا آپ کو دعائے کمیل پڑھنی نہیں ہے بلکہ دعائے کمیل مانگنی ہے. اب سوال یہ کہ آپ نے دعا مانگی ہے. تو بہت دفعہ آپ ایسا سنیں گے، دیکھیں گے کہ 3 گھنٹے اعمال ہونے کے باوجود شاید 2 منٹ وہ وقت ہوگا جب آپ نے کچھ مانگا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس 3 گھنٹے میں دینی محفل میں بیٹھنے کا تو ثواب مل جائے لیکن دعا مانگنے کا ثواب نہیں مل پائے گا، چونکہ دعا تو صرف 2 منٹ سے زیادہ نہیں مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں توجہ چاہیے، ہمیں اپنے دل سے ایک توجہ چاہیے دعا کے وقت. لہٰذا اگر میں زندگی کے سارے معاملات انجام دیتا رہوں، پیچھے دعا چلتی رہے، شاید اس کے اندر صرف اتنا ثواب ملے گا کہ میں نے ایک دینی ماحول بنایا ہوا ہے بس. ٹھیک ہے. کفر نہیں ہے، پیچھے میوزک نہیں ہے، پیچھے لغویات نہیں ہے، ایک دعا ہے، اس کی نفیس کلمات ہیں، اس کی وجہ سے ایک دینی ماحول بن گیا ہے، اس کا ثواب مل جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آیا دعا نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی ایجاد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ یقینی بات ہے دعا نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی ایجاد کرنی ہے. اگر تبدیلی ایجاد کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا ورزش کی طرح جسم میں بھی کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کرتی. ورزش میں جب آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، حرکات جسم کے انجام دیتے ہیں تو کم سے کم آپ کے مسلز کے اوپر ایک کام انجام پا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر میں یوں ہی بیٹھا رہوں اور میں یوں ہی ایک عربی عبارت کو اٹھاؤں، اس کو پڑھنا شروع کر دوں تو 15-20 منٹ پڑھنے پر میرے جسم میں بھی کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہو رہی. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی خاص چیز حاصل نہیں ہونی ہے. اچھا، دعا میں ہمیں کیا کر لینا چاہیے تھا؟ جو سب سے اہم انگریڈینٹ سمجھ میں آتا ہے، سب سے اہم جز دعا کا سمجھ میں آتا ہے تو یہ کہ آپ کو اور مجھے پوچھنا پڑے گا کہ ہمارا دل سے خدا سے رابطہ کتنی دیر کا بنا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. باقی سب اس کے مقدمات ہیں. یعنی اگر فرض فرمائیے آدھے گھنٹے دعائے کمیل پڑھی گئی اور باقی لوگوں نے سنا، کچھ نے پڑھا، اور اس آدھے گھنٹے میں 3 منٹ ایسے تھے جس میں خالصتاً دل خدا کی طرف گیا تھا، اس کا مطلب ہے اصل کام 3 منٹ ہوا ہے. اچھا، یہ برا نہیں ہے کہ ہم 30 منٹ محنت کریں اور اصل کام 3 منٹ ہو. میں بھی عرض کروں گا یہ بھی برا نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ 3 منٹ ہی ہو جائے تب بھی بہت ہے، تب بھی بہت ہے. سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں خدا متعال کے وجود اور اس کے ساتھ تعلق کا ایک احساس بننا چاہیے، اور یہ احساس ہے جو دعا کا اصلی راز ہے. اصل میں یہ حاصل ہونا چاہیے. اب خوبی یہ ہے، ایک طرف سے تو یہ مشکل کام ہو گیا، وہ یہ کہ اب صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے دعائے کمیل کے الفاظ کو ادا کیا، معاملہ ختم ہوا. یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کی ایک توجہ ضروری ہے. آپ کو خدا متعال کی طرف توجہ دینا، اس کے ساتھ اپنے دل کا ایک رابطہ بنانا ضروری ہے. لیکن اسی میں ایک آسان کام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت ضروری نہیں ہے آپ اس احساس کو بنانے کے لیے آدھا گھنٹہ کسی محفل میں بیٹھیں. شاید اس کے بغیر بھی ہو سکے. اجتماع میں بیٹھنے کے فائدے علیحدہ ہیں، لیکن صرف دعا کے لیے احساس بنانے کے لیے شاید اتنا کافی ہے کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہوں، یا مثلا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں، یا آپ بس کے اندر ہوں، یا پیدل چل رہے ہوں، اچانک کوئی چیز دیکھ کر آپ کو خدا کی یاد آ جائے اور وہ دل میں خدا سے تعلق کا احساس جاگ جائے. اب یہ تعلق کا احساس کیا ہے؟ اس کو اگر ہم الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ 2-3 چیزیں کہہ سکتے ہیں اس میں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ہم متمرکز ہو رہے ہیں اس پہ کہ جب بھی ہم دعا مانگیں یا دعا کی حالت ہمارے اندر ایجاد ہو تو ہمارا خدا کے ساتھ ایک تعلق جڑے، تعلق کا ایک احساس بنے. اچھا، اس تعلق کے احساس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، دل سے ہر قسم کی مکاری، ہر قسم کا فریب چلا جاتا ہے. بہت سادگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدا ہونے اور خدا کے ہونے اور اپنے اس کے بندے ہونے کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. بس اس تعلق کے احساس کے لیے پہلی شرط جو ہمیں چاہیے وہ خلوص اور سادگی ہے. ہمیں مکاری نہیں چاہیے، ہمیں فریب نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ہوشیاری نہیں چاہیے. کاش ایسا ہو دنیا کے سارے انسان سادہ ہو جائیں، چاہے سب بے وقوف ہو جائیں.
مکار نہ ہوں، فریب دینے والے نہ ہوں. اور یہ دعا کا اصلی ایک جز ہے کہ دلوں میں ایک سادگی آئے، پوری سادگی کے ساتھ خدا کے بارے میں سوچیں. اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ مثال کے طور پر جب میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں اب بھی ہم میں سادگی نہیں آ پاتی، اب بھی سننے والے بولنے والے دسیوں چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس خدا کے لیے سادگی کو احساس نہیں کر رہے ہوتے. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم اپنی ان دینی محفلوں کے اندر بھی اس سادگی کو احساس نہیں کر پائیں گے تو پھر کب ہوگا یہ؟ ہمیں کوئی جگہ چاہیے، چاہے اب آپ اس کو سجدہ آخر میں رکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر اس وقت یہ احساس جاگے، لیکن بہرحال کوئی احساس چاہیے جس میں ہمارے ذہنوں سے تمام تر ہوشیاریاں ختم ہو جائیں، تمام تر دوسری ترکیبیں ختم ہو جائیں، بالکل سادگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدا کے ہونے کو اور یہ کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کو میں اور آپ احساس کر سکیں. اچھا اس کے لیے شاید بہتر ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنی ساری آئیڈینٹیٹیز کو بھلا دیں، اپنی ساری شناخت بھلا دیں. میں کون ہوں، کیا ہوں، کیسا ہوں، دوسروں سے میرا تعلق کیا ہے، میں زندگی میں کیا کرتا ہوں، فی الحال تھوڑی دیر کے لیے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا جائے. اور اب تصور فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میدان عرفہ میں اس احساس کو جگانے کے لیے کتنی محنت کروائی ہے. سفید کپڑے پہنوائے، گھروں سے نکالا ہے، ریگستان میں چھوڑا ہے، ہر قسم کی بندش پابندی لگائی ہے، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، فلاں خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، فلاں لذت سے محروم کرو، سب سے دور کیا ہے تاکہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھلائیں اور میرے جمال پہ توجہ دیں. کچھ دیر کے لیے یہ ہمیں چاہیے اس وقت. اگر آپ کو صحیح دعا مانگنی ہے آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھلانا پڑے گا. آپ نہیں ہیں، خدا ہے، بس کچھ دیر کے لیے سادگی آ جائے دل کے اندر، مکاریاں ختم ہو جائیں، ہوشیاریاں ختم ہو جائیں، برتری کے احساس ختم ہو جائیں، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ سارے احساسات ختم ہو جائیں جس کو میں نے ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہر قسم کی شناخت ختم ہو جائے، ہماری شناخت ختم ہو جائے، خدا کی شناخت باقی رہے. یہ پہلا حصہ ہوگا. بس ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدا سے ایک تعلق چاہیے، اس تعلق کے احساس کو ہم نے قیمت دی کہ دعا کے اندر تعلق کا احساس وہ قیمت رکھتا ہے. اور اس احساس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی شناخت کو ختم کرنا ہوگا، سادگی اور خلوص کے ساتھ خدا کے ہونے کو درک کرنا ہوگا. اچھا جیسے ہی کوئی اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھلائے، کچھ دیر کے لیے صرف خدا کو دیکھے، تو اچانک اس کے ذہن کے اندر ایک عجیب سا جذبہ، ایک عجیب سا احساس ابھرے گا. اس کو آپ غم تعبیر کر سکتے ہیں، اسے آپ غم تعبیر کر سکتے ہیں. یوں بات سمجھ میں آتی ہے اگر انسان اپنے ذاتی تجربوں کے اوپر اعتماد کر سکے کہ جب بھی خدا کے ساتھ کوئی تعلق جڑے گا آپ کے دل پہ غم طاری ہوگا. یوں سمجھ میں آتا ہے، یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے خدا کے ساتھ جڑنے والا اصلی تعلق بغیر غم کے نہیں ہوگا. لہذا ہمارے پاس اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ نماز جعفر تیار پڑھو. نماز جعفر تیار کے بعد ایک دعا لکھی مفاتیح الجنان نے، مفاتیح الجنان میں لکھا ہے یہ دعا پڑھو، اور دعا کے بعد لکھا ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے دعا سن لی ہے. صحیح. اچھا اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی نماز کے لیے وضو شرط ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. نماز کے لیے ترتیب شرط ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. نماز جعفر تیار کی ایک خاص طریقہ کار ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ آنسو نکلے تو علامت ہے، یہ کیوں؟ اس کا حل صرف وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے جڑنے والا کوئی تعلق بغیر غم کے نہیں ہے. اس میں غم ہے، اس میں دل میں وہ جو فارسی میں اور عربی میں ہم حزن تعبیر کرتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو، ہمارے پاس بہت سارے احساسات کے لیے عربی اور فارسی میں، عربی میں خاص کر مختلف الفاظ ہیں، اردو میں ایک لفظ غم ہے. صحیح. اس کے سوا نہیں ہے ہمارے پاس. لہذا
کسی میت کے اوپر غم ہے اور اس کو بھی میں غم کہہ رہا ہوں، جبکہ یہ میت کے اوپر حاصل ہونے والے احساس سے بہت مختلف ہے، یہ وہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ لیکن ہمارے ہاں شاید خشیت کا لفظ اتنا واضح نہیں ہے، صحیح؟ اچھا، خشیت میں بھی یہ وہ نہیں ہے، خشیت میں بھی یہ احساس نہیں ہے۔ خشیت کیا ہے؟ مثلا کسی چیز کی بہت بڑی عظمت کو دیکھ کر انسان اپنے دل میں لرز جائے، شاید اس کو ہم خشیت تعبیر کر سکتے ہیں۔ اگر ڈرنے لگے تو اس کو ہم خوف تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ اگر محرومیت کا احساس ہو تو شاید اس کو ہم غم تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ اور ہے، لیکن ہم مجبور ہیں اردو میں اس کو غم تعبیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا احساس ہے؟ نہیں معلوم یہ کس قسم کا ایک احساس ہے کہ انسان جب خدا متعال پہ توجہ دیتا ہے، اپنی ذات کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھلاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ صرف خدا ہے، میں نہیں ہوں، اور اس خدا کے ساتھ جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے تعلق جڑتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا احساس بننے لگتا ہے، جس کو میں غم تعبیر کر رہا ہوں اپنی کمزوری کی وجہ سے، لفظ کی کمزوری کی وجہ سے۔ اچھا، جیسے یہ احساس آپ کے اندر آنے لگے، اس کے اوپر محنت کریں، اس کے اوپر محنت کریں۔ اس کے لیے مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولاً دعائے کمیل پڑھنے والے شروع میں ایک دعا پڑھتے ہیں جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، دعائے کمیل سے پہلے لکھی ہوئی ہے، اور یا مثلا یا دائم الفضل علی البریہ، اور یہ سب دعائیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بلکہ مجھے یاد ہے جب معمولاً حرم میں ادھر ادھر کہیں دعائے کمیل ہوتی تھی تو پڑھنے والا لوگوں سے کہتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے اپنے دل کے تاروں کو خدا سے جوڑنے کی کوشش کریں، یہاں کچھ ہے، اس کے بغیر دعا نہیں ہے، اس کے بغیر دعا نہیں ہے۔ اور کاش میں اور آپ دعا سے پہلے اور ہر نماز سے پہلے بہتر ہے اس کے اوپر محنت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل پہ وہ غم انگیز کیفیت طاری ہو جائے۔ اچھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات ثابت ہو پائے گی، کم سے کم تجربے سے ثابت ہوتی ہے، روایت سے شاید میرے پاس ایسی کوئی روایت نہیں جو ثابت کر سکے، لیکن تجربے سے ثابت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ بیوی کے نام کی تسبیح کو درود بھیجے گا محمد و بیوی کے نام کی تسبیح کو اس طریقے سے پڑھیں تو اس میں وہ غم کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے بہت آسانی سے۔ یعنی مجھے نہیں پتا آیا سب کے ساتھ یہی ہوگا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اب تک جتنے لوگوں کو میں نے کہا ہے ان کے ساتھ معمولاً یہی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں طریقہ کار بہت سادہ ہے، وہ یہ کہ آپ جب تسبیح پڑھنے لگیں تو آپ یوں احساس کریں جیسے آپ کے دل میں، جس میں خون کی ایک دھڑکن ہے، دل کی دھڑکن ہے جس سے خون مختلف جگہوں پہ پہنچ رہا ہے، جیسے آپ کا یہ دل اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اس کو کبھی تجربہ کر کے دیکھیں آپ، جیسے ہی آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے کچھ ہی دیر کے بعد، یعنی مثلا 20 دفعہ 15 دفعہ کہنے کے بعد آپ اپنے دل میں ایک تھوڑا سا غم کا احساس پائیں گے۔ اس کے اوپر محنت کریں۔ یہ غم کا احساس اس بات کی علامت ہے کہ کچھ رابطہ جڑنا شروع ہوا ہے، آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ آپ یقین فرمائیے، میں اس پہ یہ تو قطعی ہے، اگر ان لوگوں کے اوپر جو اہل دعا ہیں، جو اہل نماز ہیں، اگر ان پر یہ کیفیت نہیں آئے تو یہ دیوانے ہو سکتے ہیں، یہ اتنے اس کیفیت کے عاشق ہوتے ہیں۔ اگر ان پر یہ کیفیت نہیں آئے یہ پاگل ہو جائیں گے بعض اوقات، اگر ان پر یہ کیفیت نہ آئے۔ کیوں؟ اس کیفیت میں کوئی لذت لیتے ہیں، اور اس کیفیت میں بعض اوقات ان کو عجیب و غریب قسم کی لذت ملتی ہے۔ اچھا، اس کیفیت کو کیسے ایجاد کرتے ہیں؟ یہ تو ایک طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا طریقہ کار اور سادہ، جو بھی جملہ یا ذکر ایسا ہو جو آپ کے دل کو بھا جائے، جو آپ کے دل کو متاثر کرنے لگے، اس ذکر کو دعا سے پہلے کئی دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کا دل، اچھا اس کو ہم ایک اور تعبیر بھی کر سکتے ہیں، ابھی ذہن میں آئیے، اس کو ہم دل کو نرم کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، دل کو پگھلا دینا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ باقی سارے تعلقات ختم ہو گئے، باقی ساری یادیں ختم ہو گئی ہیں، صرف خدا سے ایک یاد جڑی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں دل کے اوپر کچھ اثر پڑ رہا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی یاد میں دل کچھ نرم ہوا ہے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ شاید ہی کوئی قوم دنیا میں ایسی ہو شیعت کے سوا جس کے پاس غم کی یہ کیفیت اتنی آتی ہو۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔
کوئی قوم مجھے نہیں معلوم کسی کے اوپر غم کی کیفیت اتنی آتی ہو جتنا سید الشہداء کے ماننے والوں پر آتی ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جن کے لیے رونا بہت سخت ہے، اور یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس رونے میں خدا سے کوئی رابطہ ہے اور وہ اس رابطے سے محروم ہے۔ آپ کے اور میرے لیے بہت اچھا وقت وہ وقت ہے جب میں اور اب سید الشہداء کے غم میں ہوں، یہ بہت اچھا وقت ہے۔ بہرحال اب دو تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں تسبیح کے سلسلے میں عرض کیا، دوسرا یہ کہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی جملہ جو آپ کو متاثر کرے، مثال کے طور پر کون سا جملہ ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ دعا پڑھنے والے دعائے کمیل کے بعض جملات پہ پہنچ کر اس کو تکرار کرتے ہیں، مثال کے طور پر یا غیاث المستغیثین۔ اب ممکن ہے کسی کے اوپر اس جملے کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہو، یا غیاث المستغیثین، تو وہ کیا کرے، تھوڑی دیر دعا پڑھنے سے پہلے اس جملے کو دل کی گہرائیوں سے دہرائے، اس خدا سے اپنے رابطے کو جوڑنے کے لیے۔ مثلا ممکن ہے کسی اور کے اوپر کسی اور چیز کا اثر ہوتا ہو، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہر چیز سے محروم، تو خدا تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا تو نے جو بھلائی بھیجنی ہے میں اس کے لیے فقیر ہوں، میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ یا مثلا شہید اول یا شہید ثانی جب مصیبت میں پڑے تو خدا سے کہا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، خدا میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرے اوپر دشمنوں نے غلبہ کر لیا ہے، میری نصرت کر دی، نہیں مانوں۔ اور مثلا حضرت ذنون فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کہ خدا میرے ساتھ یہ مشکل ہے اور تم میری مشکل کو آسان کر دو۔ ہر ایک کا اپنا ایک جملہ ہو سکتا ہے، اور مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی اس جملے سے بہت لطف لے، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے خدایا ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر، ہم سے عدل کا معاملہ نہ کر، ہم یہ نہیں سہ سکتے۔ اب کیا پتہ کس کے دل کے اوپر کون سا جملہ اثر ڈال دے۔ مثال کے طور پر کہیں پہ خدا تعالیٰ سے کوئی یہ جملہ مانگتا ہے کہ خدایا ہمارے ساتھ وہ کر جس کا تو اہل ہے، نہ وہ کر جس کے ہم اہل ہیں، ہم کسی بھی چیز کے اہل نہیں، وہ کر دے جس کا تو اہل ہے۔ اسی طرح بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں، بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں، اچھے جملوں کو نکالیے دعا میں سے۔ دعائے ابو حمزہ شمالی میں ایسے اچھے جملے بہت زیادہ ہیں کہ جو واقعاً اس معنویت کا ایک پیک بتا رہے ہوتے ہیں، جس پہ واقعاً ایک معراج پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دعائے افتتاح کے اندر ایسے جملات، بہت اچھے اچھے جملات ہیں، خود دعائے کمیل کے اندر، کہ ممکن ہے انسان کو کوئی جملہ اچھا لگے، اس جملے کو دہرانا شروع کر دیں۔ بس کچھ جملات کو اپنے پاس رکھیں، جب آپ کبھی پریشان ہونے لگیں، آپ میں سے یقیناً کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کو دہراتے ہیں، اس سے دل کو تھوڑا سا ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ یا مثال کے طور پر کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے دلوں کو آرام ملتا ہے۔ اور میں بہت ساری مثالیں اس لیے عرض کی کہ کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے، اور علماء اور طلاب معمولاً یہ کوشش کرتے ہیں، یعنی اس فیلڈ کے اندر جو بھی لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں چند جملات کو اپنے پاس رکھیں۔ کبھی شیطان کا غلبہ ہونے لگتا ہے تو اسی جملے کو پڑھنے لگتے ہیں، کبھی دل چاہتا ہے کہ خدا کے حضور کچھ کہیں تو انہی جملات کو ادا کرنے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کل کوشش جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ آپ دعا میں اس جذبے تک پہنچیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ زندگی کا کوئی ایکسٹرا عمل ہے؟ جیسے واجب تو نہیں ہے نا، واجبات میں سے تو نہیں کہ انسان دعائے کمیل پڑھے۔ آیا یہ زندگی کا کوئی ایکسٹرا عمل ہے یا زندگی کا کوئی فطری عمل ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کی زندگی میں خدا کے حضور گڑ گڑانا نہیں ہے، کوئی کمی ہے یا اضافے سے محروم ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ میں مطمئن ہو کر آپ کی خدمت میں اس فیلڈ کا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، اگر آپ کی زندگی میں روزانہ چند منٹ بھی خدا کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے، آپ محروم ہیں، آپ محروم ہیں۔ اور میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کوئی بھی چیز کمپنسیٹ نہیں کر پائے گی، کوئی بھی چیز اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی سمجھے کہ میں 15 منٹ تلاوت قرآن کرتا ہوں، یہ اس کی جگہ پر ہے، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔
ہمیں کوئی وقت چاہیے کہ جس میں ہم خدا کے سامنے جائیں. اور خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی ما یعبأ بکم ربی قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ تمہارا رب تم پر کوئی توجہ نہ دیتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. توجہ اس وقت دے گا جب تم دعا کرو. اب کوئی انسان پورے دن میں توجہ نہ لے سکے. ایک بہت نفیس دعا ذہن میں آئی، ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. بیوی کے نام کا ایک حرز ہے، پناہ، حرز کہتے ہیں پناہ کو. اور مفاتیح الجنان میں باقیات الصالحات کے حصے میں معصومین کے نام پر حرز لکھے ہوئے ہیں. بیوی کے نام پر جو حرز ہے اس کے تقریباً آخر میں جا کر یہ جملہ آتا ہے، ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑ، تعلق نہ توڑ. تجھ سے تعلق ٹوٹ گیا کیا بچا پھر. ربی لا تکلنی الی نفسی. ربی لا تکلنی میں اور گہرائی بھی ہے. میں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کروں کہ کوئی میرے لیے پناہ بن جائے. اور میرا کوئی، ایک دفعہ ہوتا ہے میں کسی کی پناہ میں ہوں، ایک دفعہ میں کسی کی پناہ میں نہیں ہوں. اس دعا میں یہ کہا ہے خدایا ایسا نہ کر کہ میں پلک جھپکنے کے لیے بھی تیری پناہ سے باہر آ جاؤں. میں تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں. ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے اپنی پناہ سے محروم نہ فرما، اپنی پناہ میں رکھ. یہ خدا متعال، ہمیں اس کا تعلق چاہیے. لہذا میں آپ کی خدمت میں یہ سمجھ پا رہا ہوں، یہ عرض کروں گا کہ پورے دن میں چند منٹ ضرور ہونے چاہیے آپ کی زندگی میں، چاہے 1 منٹ، چاہے 2 منٹ، چاہے 10 منٹ آپ کی اور میری توفیقات کے اوپر، جس میں آپ اور میرے ساتھ کوئی نہ ہو، صرف خدا ہو اور میں اپنے خدا سے گفتگو کر سکوں. یہ میرے پاس ہونا چاہیے. کسی بھی زبان میں کروں، اردو میں کروں، عربی میں کروں، کسی بھی زبان میں کروں، وہ بول سکوں جس کو بول کر میرا دل ٹھنڈا ہو جائے خدا کے سامنے، جس میں میں اپنی بندگی کا اظہار کروں کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی غلطیوں کو بھی قبول کروں. آپ نے دیکھا ہے کہ نماز شب کے اندر 300 دفعہ یہ جملہ، یہ لفظ کہنے کو کہا گیا، العاف العاف. صحیح ممکن ہے کوئی کہ میں 300 دفعہ نہیں کہہ سکتا، میں کہوں گا 15 دفعہ کو، 10 دفعہ کو. لیکن کوئی کام ایسا کر لیں جس سے روزانہ خدا ہو آپ کی اور میری زندگی کے اندر. مددی مددی